اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلاة على محمد وآل محمد عقیدہ امامت سے متعلق گزشتہ 2 درسوں میں جو ہم نے گفتگو کی وہ ایک طریقے سے ہم نے یہ سمجھا کہ امامت کیا ہے، امامت کی تعریف کیا ہے، یہ کون سا منصب ہے اور اس منصب کی شرائط کیا ہیں، یعنی قطع نظر اس شخصیت سے کہ ہم معین کریں کہ تاریخ میں رسول اللہ کے بعد کون سی شخصیت امامت کے منزلت پر فائز تھی، اس سے ہٹ کر ہم نے یہ دیکھا کہ امامت آیا کوئی عہدہ الہی ہے یا عہدہ الہی نہیں ہے، کوئی منصب الہی ہے یا منصب الہی نہیں ہے، اور اگر منصب الہی ہے تو اس کی تعریف کیا ہے، امام کون ہوتا ہے، کسے امام کہا جاتا ہے، اور جسے امام کہا جاتا ہے اس کی شرائط کیا تھی۔ یہ ہم نے گزشتہ 2 درسوں میں اس کے متعلق گفتگو کی۔ آج ہم شخصیت پر گفتگو کریں گے، یعنی خاص مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی امامت اور مولا کی جانشینی اور خلیفہ بلا فصل ہونے پر آج گفتگو ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو کیا امت کے لیے کسی رہبر کو معین کر کے گئے یا نہیں کر کے گئے، کسی خلیفہ کو، کسی جانشین کو کہ میرے بعد فلاں شخص میرا جانشین ہوگا، معین کر کے گئے یا نہیں گئے؟ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے، یہ اہل سنت کہلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو بھی معین نہیں کیا، کسی کا بھی انتخاب نہیں کیا، یعنی رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے بغیر اس کے کہ امت میں اپنا کوئی جانشین چھوڑتے، اپنا کوئی خلیفہ چھوڑتے۔ لہٰذا جب کسی کو معین نہیں کیا تو پھر یہ کام آ گیا کس کے اوپر؟ امت کے کاندھوں پر۔ پھر امت نے اجماع کیا، اجماع بھی پوری امت نے نہیں کیا، مہاجرین اور انصار کے بزرگان نے اجماع کیا۔ اجماع کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کا کسی رائے پر جمع ہو جانا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ جتنے افراد ہیں، تمام کے تمام افراد اگر ایک رائے پر جمع ہو جائیں تو اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے مہاجرین اور انصار، اور انہوں نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ اب کون خلیفہ ہونا چاہیے، کون رسول اللہ کا جانشین ہونا چاہیے۔ حکومت بن چکی تھی، حکومت اسلامی مدینہ میں ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اب رسول اللہ کے بعد کون ہوگا جو اس ریاست کو سنبھالے گا یا
خلافت کی سیٹ پر بیٹھے گا۔ مہاجرین کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے وہ ہجرت کی ہے اور زحمتیں برداشت کی ہیں ہم نے، لہٰذا ہم میں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہم نے اسلام کی نصرت کی ہے، جو جنگیں لڑی گئی ہیں وہ اس میں ہمارا بڑا کردار ہے، اور ہم ہی نے رسول اللہ کو دعوت دی اور ہم ہی نے رسول اللہ کو پناہ دی اور ہماری طرف رسول اللہ نے ہجرت کی، لہٰذا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو مہاجرین اور انصار میں ایک طریقے سے مفاخرہ ہونے لگا، یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، اپنے فضائل گنوانے لگے، وہ اپنے فضائل گنواتے تھے، یہ اپنے فضائل گنواتے تھے۔ پھر کہا کہ منا امیر و منکم وزیر، فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے ایک وزیر ہوگا اور تم میں سے، ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور تم میں سے ایک اس کا وزیر ہوگا، یعنی ایک امیر منتخب کریں اور ایک اس کا وزیر منتخب کریں۔ بہرحال یہ بحث چلتی رہی، اتنے میں کہا گیا کہ بھائی آپ جو خلیفہ اول ہیں ان کے متعلق کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھائی ہے رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، اور رسول اللہ نے آپ کو امامت کے لیے منتخب کیا، نماز کی امامت کے لیے، لہٰذا نماز جو ہے وہ ارکان دین میں سے ہے، عمود الدین ہے، لہٰذا کیونکہ سب سے اہم حکم ہے اسلام کا اور اس کے لیے رسول اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے آپ کو منتخب کیا، لہٰذا آپ سزاوار ہیں کہ آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے پھر وہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ وہاں پر جو لوگ تھے ان لوگوں نے ان کی بیعت کی، کچھ لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی، جن میں سے جو مہاجرین کے، انصار کے جو بڑے بزرگ تھے، سعد ابن عبادہ انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ راضی نہیں ہوئے کہ یہ خلیفہ اول ان کو مانا جائے۔ یہ ساری میٹنگ کس وقت ہو رہی ہے؟ یعنی سقیفہ بنی سعدہ میں یہ مہاجرین اور انصار کس وقت جمع ہو رہے ہیں کہ جب ابھی رسول اللہ کا جنازہ دفن نہیں ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کا جنازہ موجود ہے، جنازے کو چھوڑ کر مسلمان جمع ہو گئے، کس لیے کہ اب رسول اللہ کا خلیفہ کون ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ منصب کتنا اہم ہے یا نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ منصب بہت اہم ہے، یعنی اتنا اہم ہے کہ چاہے رسول اللہ کا جنازہ دفن نہ ہو، اس منصب کا پہلے انتخاب ہونا ضروری ہے۔ مسلمان سمجھ رہے تھے لیکن رسول اللہ نہیں سمجھ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کتنا اہم ہے، لیکن رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا کتنا اہم ہے، اور وہ بغیر کسی کو معین کیے ہوئے چلے گئے۔ جب اتنا اہم منصب تھا کہ جس کے اوپر مسلمانوں کے درمیان خونی جنگ ہو سکتی تھی، خون بہہ سکتا تھا، اتنا اہم منصب تھا کہ اگر کسی کو معین نہ کیا جاتا تو صورتحال کیا ہوتی؟ صورتحال یہ ہوتی کہ جنگل میں کسی کا راج نہیں ہوتا، بے نظمی، حرج اور مرج کا شکار ہو جاتا ہے ایک معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ، وہ اسلامی حکومت جو ابھی ابھی نئی حکومت بنی ہے۔ آپ سوچئے کہ مثال کے طور پر، ایک مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان مثال کے طور پر نیا آزاد ہوا، بھارت سے مثال کے طور پر بنا، اور پھر مثال کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح اس کے وزیر بنے، سربراہ بنے۔ اب اس کے بعد اگر مثال کے طور پر چھوڑ دیا جائے کہ اب تمہارے اوپر ہے، یا کسی کو بھی منتخب نہ کیا جائے، یا کوئی سیٹ اپ نہ بنایا جائے، کوئی نظام نہ بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ایک سربراہ کے جانے کے بعد کسی دوسرے سربراہ کو منتخب کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ جن کا لقب صادق اور امین ہے، کس قدر امین ہے؟ اس قدر امین ہے کہ اگر کسی آیت میں لفظ قل آتا ہے تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے جب کہا جائے کہ فلاں سے جا کر کہو یہ بات، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گی کہ کہو مثال کے طور پر، پھر اس کے بعد اپنی بات بیان کریں گی، آپ جا کر بات بیان کریں گی۔ یہ کہو کا لفظ ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گی کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ فلاں سے یہ کہو کہ مثال کے طور پر کل میرے پاس آ جانا، تو آپ اس شخص سے یہ کہیں گے کہ کل فلاں کے پاس چلے جانا، یہ نہیں کہیں گے کہ کہو کہ کل میرے پاس چلے جانا۔
لیکن رسول اللہ جو کہ صادق اور امین تھے اور اس قدر امانت دار تھے کہ اگر لفظ قل بھی وحی الہی ہے تو اس کو چھوڑا نہیں ہے رسول اللہ نے. تو اتنا امانت دار رسول اتنی بڑی خیانت کیسے کر سکتا ہے امت کے حق میں کہ وہ چلے جائے اور امت کو اس کے حال پر چھوڑ دے, کسی کو منتخب نہ کرے. تو بہرحال ایک نظریہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو منتخب نہیں کیا. ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے کچھ لوگ, ان لوگوں کو جو جمع ہوئے اس کو اجماع کا نام دیتے ہیں. اجماع ہو گیا, حالانکہ چند لوگ تھے. ثقیفہ بنی ساعدہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا, چھوٹا سا ایک مکان تھا, ایک باغ تھا جس میں جو قبیلہ بنی ساعدہ تھا اس کے لوگ استراحت کیا کرتے تھے. چھوٹا سا باغ تھا, اس باغ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ 50 لوگ, 100 لوگ, 200 لوگ. آپ کہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہو گیا. مسلمانوں کا اجماع ہو گیا یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک ایک مسلمان, جتنے بھی اس وقت کے مسلمان تھے, سارے مسلمان اس بات پر متفق ہو جائیں کہ مثال کے طور پر فلاں شخص خلیفہ بنے گا. اول تو اگر سارے مسلمان مثال کے طور پر متفق ہو جائیں کہ کل سے نماز فجر 4 رکعت ہوگی, تو کیا ان کے متفق ہونے سے نماز فجر 2 رکعت سے 4 رکعت ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ اجماع کبھی شریعت کے مقابل میں نہیں آ سکتا ہے, احکام الہی کے مقابل میں, نص پروردگار کے مقابل میں یہ اجماع نہیں آ سکتا. اول تو اجماع نہیں تھا جسے آپ اصطلاحاً اجماع کہتے ہیں. بہرحال تو ان لوگوں کو, جو لوگ وہاں پہ جمع ہوئے تھے, اس کو وہ اجماع کا نام دیتے ہیں کہ اجماع کیا مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے اجماع سے خلیفہ اول منتخب ہو گئے اور ان کی بیعت کر لی گئی. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ نے بھی اس وقت تک بیعت نہیں کی, یہاں تک کہ یعنی اس سے بڑھ کر اس اجماع کے معتبر نہ ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس اجماع میں علی ابن ابی طالب نہیں تھے. اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی ایسا اجماع جس میں علی موجود نہ ہو, علی جیسی شخصیت جس اجماع میں موجود نہ ہو, اور اس کے متعلق آپ کہیں کہ اجماع ہو گیا. اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ اگر پوری امت نے بھی بیعت کر لی تھی, مثال کے طور پر ہر مسلمان بیعت کر چکا تھا, لیکن تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ مولا کائنات نے بیعت نہیں کی. اب کتنے دنوں تک بیعت نہیں کی؟ البتہ مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ ہرگز بیعت نہیں کی, یعنی کبھی بھی بیعت نہیں کی امام نے. وہ جو کام کروایا گیا وہ زبردستی کروایا گیا کہ مولا کے ہاتھوں کو باندھ کر ہاتھوں کو آگے پیش کیا گیا اور زبردستی اس میں ہاتھ ڈالا گیا, اس کو انہوں نے بیعت کا نام دیا. بہرحال وہ کام بھی جو زبردستی کیا گیا اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد یہ کام ہوا, جب بی بی سیدہ کی شہادت ہو گئی یا بی بی سیدہ کی زندگی میں ہی. تو بیعت نہیں کی, یعنی یہ خود اہل سنت کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے فوراً سے بیعت نہیں کی. یعنی اس خلافت کے نہ مشروع ہونے کے لیے یہی بات کافی نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب نے بیعت نہیں کی. اگر پوری کی پوری امت مسلمہ بھی جمع ہو جاتی اور اس خلیفہ کی بیعت کر لیتی, تو اس خلیفہ کے خلیفہ نہ ہونے کے اوپر دلیل کے طور پر یہی دلیل کافی تھی کہ علی ابن ابی طالب نے اس کی بیعت نہیں کی. کیوں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ متفقن علیہ حدیث ہے, علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے. صلی علی محمد وآلہ. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار. خدایا حق کو ادھر پلٹا دے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب ہوں. یہ عجیب دعا ہے رسول خدا کی. یہ نہیں کہا کہ خدایا علی کو ادھر پھیر دے کہ جہاں پر حق ہو, کہا حق کو ادھر پلٹا دے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب ہوں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں خداوند کریم کہتا ہے کہ لا تکتم الحق, حق کو مت چھپاؤ, ولا تلبسوا الحق بالباطل,
حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، تو حق چھپ بھی سکتا ہے اور حق باطل کے ساتھ مل بھی سکتا ہے۔ علی ابن ابی طالب نہ چھپ سکتا ہے نہ باطل کے ساتھ مل سکتا ہے۔ لہٰذا جناب عمار کو نصیحت کرتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا تھا، یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے، یا عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی بادیا، اے عمار اگر تمام کی تمام خلقت ایک وادی کی طرف جا رہی ہو، ایک راستے کی طرف، اور تنہا علی ابن ابی طالب ایک راستے کی طرف جا رہے ہوں، فسلک وادی علی، تو علی کے راستے کو انتخاب کر لینا، لوگوں کو چھوڑ دینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولا کی ذات کو کسوٹی بنایا، کسوٹی بنایا یعنی معیار بنایا مولا کی ذات کو۔ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض رکھنا کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ علی کی ذات کو کسوٹی بنایا جا رہا ہے یہاں پر۔ یہ جملے جو آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی ان جملوں میں غور کیجئے، اگرچہ کہ فضائل کے جملے ہیں، اکثر مجالس میں آپ سنتے بھی ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ کسی شخصیت کو حق کا معیار قرار دے دینا، یہ بہت بلند درجہ ہے۔ اس لیے کہ کبھی بھی کسی شخصیت کو معیار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ جنگ جمل میں ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حق کہاں پر ہے، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف مثال کے طور پر زوجہ رسول ہیں، تو میں کس کی طرف جاؤں؟ تو مولا نے اس سے کہا کہ الحق لا یعرف بالرجال، حق کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا ہے۔ تعرف الحق تعرف اہلہ، حق کو پہچانو تو حق کے اہل کو بھی پہچان لوگے۔ یعنی تمہیں یہ پہچاننا ہے کہ حق کیا ہے، جب تم حق کو پہچان لو گے تو پھر اس کے اوپر لوگوں کی شخصیات کا رکھو، اے بی سی ڈی جو بھی ہے۔ لیکن اگر شخصیت پرستی پر آ گئے، مثال کے طور پر آج مولانا ہاشم کے متعلق آپ نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، مثال کے طور پر نعوذ باللہ، جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں، خطا کی گنجائش ہے، تو کل کو میں جو بھی کہوں گا چاہے وہ درست نہ بھی ہو تب بھی آپ اس کو کیا سمجھیں گی کہ یہ صحیح ہے۔ لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ کسی غیر معصوم کو کسوٹی قرار دیا جائے۔ تو جب رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، یہ خود دلیل ہے کہ علی ابن ابی طالب عصمت کی منزل پر فائز ہیں، کہ جن سے کوئی غلطی کوئی خطا ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مولا کی ذات کو جب کسوٹی بنا دیا گیا تو اس اجماع کے نامعتبر ہونے، اس اجماع کے باطل ہونے پر، اس خلافت کے باطل ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ علی ابن ابی طالب اس اجماع میں شامل نہیں ہے اور اس خلافت کی بیعت نہیں کی۔ تو اب طریقہ کار کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اجماع ہو گیا ہے، فلاں شخص خلیفہ بن گیا ہے، اب سب کے سب اس کی بیعت کریں گے۔ اب جب یہ والا خلیفہ جا رہا ہے، پہلا خلیفہ، تو اب اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ سوال ہے نا، اب جانشین کون ہوگا؟ یعنی امت مسلمہ یہ تو سمجھ رہی تھی کہ امت بغیر جانشین کے نہیں رہ سکتی ہے، یعنی جو بات امت کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ رسول اللہ کو نہیں سمجھ میں آئی کہ امت کو بغیر جانشین کے کیسے چھوڑ دیں۔ لہٰذا کہا کہ اب کون جانشین ہوگا؟ کہا کہ خلیفہ اول جسے منتخب کرے۔ پہلے خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کو منتخب کیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا جانشین ہے، اور اس طریقے سے دوسرے خلیفہ بن گئے۔ اب آپ کے پاس دو معیار ہو گئے خلافت کے، ایک کیا ہو گیا؟ اجماع، اور ایک اگر پہلا خلیفہ کسی کو منتخب کر دے، درست ہے، دو ہو گئے۔ اب باری آئی تیسرے کی، اب کیا ہوگا؟
بھائی دو معیار تھے نا، یا تو اجماع کروا لیتے یا خود ہی منتخب کر دیتے. کہا نہیں اب نہ اجماع ہوگا نہ میں کسی کو منتخب کروں گا، اب کیا بنے گی؟ شورا بنے گی، کمیٹی بنے گی. کمیٹی فیصلہ کرے گی. 6 بندوں کی کمیٹی بنائی گئی اور 6 بندوں کی کمیٹی بنانے کے بعد کہا گیا کہ جس کی طرف زیادہ ووٹ پڑ گئے وہ خلیفہ، اور اگر برابر ہو گئے تو جس کے حصے میں بھی عبد الرحمن ابن عوف کا ووٹ ہوگا وہ کیا سمجھا جائے گا کہ بھائی یہ جیت گیا ہے الیکشن. تو یہ کون سی شریعت ہے؟ یعنی یہ کوئی لاجک ہے، یہ کوئی شریعت ہے جسے رسول اللہ نے بیان کیا ہو، جس نے قرآن نے بیان کیا ہو؟ چلیں قرآن سے ایک آیت آپ لے کر آ سکتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، یہ قرآن کی آیت ہے. اس کو مشروعیت کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ ان کا جو امر ہے، یعنی ان کے جو امور ہیں مسلمانوں کے، وہ آپس میں مشورے سے حل ہوتے ہیں. تو اتنا تو آپ لے کر آ سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے لے کر آ سکتے ہیں کہ اگر ووٹ برابر ہو گئے اور کسی خاص شخص کا ووٹ کسی کے ساتھ ہو تو وہ جیت جائے گا، جبکہ وہ خاص شخص جس کے متعلق نہ کوئی نص ہے، نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث رسول ہے. جس کے مقابل میں جو شخص ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، جس کے متعلق قرآن کی آیت بھی ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے. یعنی قرآن کو چھوڑ کر اور رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر آپ ایسے شخص کو منتخب کریں یا ایسے شخص کی بات کو مانیں کہ جس کے متعلق نہ رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے نہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، تو یہ کہاں کی شریعت ہے؟ بہرحال شورا بیٹھی، شورا میں فیصلہ ہوا، 3 ووٹ برابر ہو گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف کہ جس نے خلیفہ سوم کے حق میں ووٹ دیا تھا ان کو بھی خلیفہ بنا دیا گیا. تو 3 معیار ہو گئے یہاں پر. پہلا معیار اجماع، دوسرا معیار پہلا خلیفہ کسی کو منتخب کرے، اور تیسرا کیا ہے؟ جی ہاں جی شورا میں وہی شورا کے ذریعے سے کسی کو منتخب کیا جائے، ووٹنگ کرایا جائے ایک طریقے سے. اور شورا میں بھی پورے مسلمانوں کو شامل نہ کیا جائے، 6 مخصوص لوگوں کو شامل کیا جائے. یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے اور کہاں حدیث میں آیا ہے کہ میرے بعد مثال کے طور پر خلافت اس طریقے سے منتخب ہوگی؟ نہ کسی قرآن میں آیا نہ کسی حدیث میں آیا. بہرحال اب تیسرے خلیفہ بھی چلے گئے، قتل کر دیا گیا ان کو. اب باری آئی چوتھے خلیفہ کی. چوتھا خلیفہ کیسے منتخب ہوا؟ چوتھا خلیفہ کیسے منتخب ہوا معلوم ہے آپ کو؟ سارے مسلمانوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اب جو خلیفہ بنے گا وہ علی ابن ابی طالب بنے گا. تو علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جس کی خلافت الہی خلافت بھی ہے اور جس کی خلافت مسلمانوں کے اجماع سے بنی ہے. اگر صحیح معنوں میں کسی کی خلافت پر اجماع ہوا ہے تو وہ مولا کائنات کی خلافت ہے، پھر خلافت کے ذریعے سے منتخب کر لیا گیا. تو یہ ایک سیر تاریخی ہے جو رسول اللہ کے جانے کے بعد ہوا. لیکن واقع کیا ہے؟ کئی احادیث اور کئی آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ رسول اللہ اپنے بعد اپنا جانشین منتخب کر کے گئے تھے پہلے دن سے ہی. پہلے دن کا مطلب یعنی دعوت ذوالعشیرہ، حدیث دار اسے کہا جاتا ہے، جسے کئی افراد نے نقل کیا ہے. خود اہل سنت کے علماء نے اس حدیث انذار کو یا حدیث دار کو نقل کیا اپنی کتابوں میں. پہلے دن ہی کہا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں. قریش کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو، جناب ابو طالب سے کہا کہ ان کے لیے کھانا بنایا جائے. کھانا بنایا گیا اور پھر اس کے بعد 3 دن تک مسلسل دعوت ہوتی رہی، اور 3 دن مسلسل رسول اللہ ایک ہی اعلان کرتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں، ایک خدا کی توحید کی دعوت لے کر آیا ہوں. تم میں سے کون ہے جو میری اس امر میں میری مدد کرے گا؟ جو بھی مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا. تینوں دن ایک ہی لڑکا کھڑا ہوتا تھا جس کی 13 سال کی عمر تھی، جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب. صلی اللہ علیہ محمد. تو پہلے دن ہی رسول اللہ منتخب کر گئے کہ دیکھو بھائی میرے بعد جو بھی مدد کرے گا میرے بعد کیا ہوگا؟ میرا وزیر ہوگا،
میرا خلیفہ ہوگا، میرے جانشین ہوگا۔ یہاں تک کہ قریش جب تیسرے دن دعوت سے لوٹ رہے تھے تو ابو طالب کو تنزیہ طور پر کہہ رہے تھے کہ اے ابو طالب تجھے مبارک ہو کہ اب تجھے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ کیوں بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی؟ کیونکہ جو وزیر خلیفہ جانشین ہوگا اس کی اطاعت واجب ہے، لہٰذا تنزیہ طور پر کہہ کے جاتے تھے کہ اے ابو طالب اب تجھے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو پہلے دن سے ہی اللہ کے رسول نے منتخب کر دیا، اور پھر ہر واقعے میں یعنی اہم واقعے کے طور پر اللہ کے رسول منتخب کرتے گئے، بیان کرتے گئے۔ شب ہجرت کا واقعہ آتا ہے تو کہا کہ اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور علی اس رات رسول اللہ کے بستر پر بالکل اس طریقے سے سوئے جس طریقے سے رسول اللہ سوتے ہیں۔ تو یہ سب رموز ہیں، یعنی یہ اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ بس ایک خالی فضیلت ہے، یہ خالی فضیلت نہیں ہے، اس میں راز چھپے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ جب اپنے گھر سے نکلے ہیں ہجرت کے لیے، سورہ یاسین کی آیت پڑھی ہے، اور آیت پڑھ کر وہ خاک، وہ مٹی کفار کے آنکھوں میں پھینکی ہے، کفاروں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یعنی ان کو نظر نہیں آیا، اور پھر رسول اللہ چلے گئے۔ درست ہے؟ تو کیا رسول اللہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ علی کو اپنے ساتھ لے جاتے، علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ لے جاتے؟ کیا ضرورت تھی سلانے کی؟ یا کسی کو بھی نہ سلاتے، نہ ساتھ لے کے جاتے، نہ سلاتے؟ ان کو تو سروکار تھا کس سے؟ رسول اللہ سے سروکار تھا، اور رسول اللہ تو وہ آیت پڑھ کے نکل کے جا چکے ہیں، یعنی درواقع اگر دیکھا جائے تو کس نے رسول اللہ کی حفاظت کی ہے؟ وہ قرآن کی آیت نے، وجعلنا، کیا ہے وہ آیت؟ صدًا ومن خلفہم صدًا، یہ والی آیت پڑھ کر نکل گئے اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا، تو رسول اللہ کی جان تو بچ چکی ہے۔ اب یہ لٹانے کا فلسفہ کیا ہے کہ نہیں علی میری جگہ پر لیٹے گا، کیوں؟ کیونکہ میرے بعد میری امانتوں کو علی لوٹائے گا، اور میرے قرضوں کو علی لوٹا کر پھر میرے سے ملے گا، مجھ سے ملے گا۔ تو یہ خود راز ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی جانشین ہوگا تو وہ علی ابن ابی طالب ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیے، پہلی ہجری گزر جاتی ہے، دوسری ہجری میں لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں، بی بی سیدہ کا، سب کو انکار ہو جاتا ہے۔ جب سب کو انکار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے علی ہم نے تو انکار کر دیا، اب تم جاؤ ذرا۔ اور جو رشتے آئے تھے وہ مالدار رشتے تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے جیسے آپ کہنا چاہیے ویل سیٹڈ رشتے تھے، ویل سیٹڈ، یعنی آج کل ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے اس کی کتنا کماتا ہے، کتنا کھاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کیسے گھر کا ہے مثال کے طور پر۔ تو مالدار رشتے آئے تھے، یعنی علی ابن ابی طالب سے کہیں زیادہ مالدار، سب کا انکار ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب گئے، کہا کہ رشتہ چاہیے، تو علی ابن ابی طالب کو بھی رسول اللہ نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا منتظر ہوں جبرائیل امین کا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ نے عرش پر فاطمہ کا رشتہ علی سے طے کیا ہے، اور پھر فاطمہ کا رشتہ طے ہوا علی ابن ابی طالب سے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اتنے اچھے رشتے تھے، ہمیں ٹھکرا دیا آپ نے، اور علی ابن ابی طالب جس کے بعد مال دولت نہیں ہے اس کو آپ نے قبول کر لیا۔ تو یہ بھی حدیث موجود ہے مسلمانوں کی کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہ کسی کو منع کیا، میں نے نہ کسی کو ہاں کی، اللہ نے منع کیا اور اللہ نے ہاں کی، اللہ نے منع کیا اور اللہ نے ہاں کی۔ تو یہ خود اس میں راز پوشیدہ ہے کہ علی ابن ابی طالب میں کچھ خاص صلاحیت تھی جو دوسروں میں نہیں تھی، جس کو منتخب کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی طریقے سے تاریخ آگے بڑھتی گئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں آدھے کفار کو مولا کائنات نے قتل کیا اور آدھے کو پورے لشکر نے قتل کیا، اور پھر جنگوں پہ جنگیں ہوتی رہیں۔ جنگ خندق آئی، عامر ابن عبدود نے کہا کہ حل من مبارزن، کوئی ہے جو مجھ سے لڑے گا؟
خندق کو پھلانگ کر آ گیا۔ خندق کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جناب سلمان فارسی نے۔ خندق کھودی گئی لیکن وہ اتنا طاقتور تھا کہ خندق کو پھلانگ کر آ گیا اور کہنے لگا کہ اب کون ہے کہ جو مجھ سے لڑے گا؟ رسول اللہ اپنے اصحاب کو کہتے تھے کہ ہاں بھائی کون لڑے گا؟ تو بجائے لڑنے کے وہ عمر ابن عبدوت کے فضیلت اور فضائل بیان کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے ہیں کتنا طاقتور ہے کہ اونٹنی کو ڈھال بنا لیتا ہے، یعنی اونٹنی کے بچے کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے، کتنا طاقتور ہے۔ اور دبک کے بیٹھ گئے۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے پکارا کہ کون ہے جو عمر ابن عبدوت سے لڑے گا؟ تینوں دفعہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے کہ میں ہوں جو اس سے لڑوں گا۔ اور عمر ابن عبدوت کہ جس نے ایک مرتبہ جب تنگ آ کے اس کا گلا خشک ہو گیا تو کہنے لگا کہ میرا گلا خشک ہو گیا ہے حل میں مبارزن کہتے کہتے، اور تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کہتے ہو کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم غازی، اور اگر میں نے تمہیں قتل کر دیا تو تم شہید، تو تم تو دونوں صورتوں میں فاتح ہو، پھر بھی مجھ سے لڑنے نہیں آتے ہو۔ کیا قافیہ جوڑا ہے۔ تو بہرحال مولا کائنات لڑنے گئے اور پھر اس سے لڑا، اور پھر شہادت رسول خدا، یعنی رسول خدا نے اس بات کی شہادت دی، گواہی دی کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی طریقے سے تاریخ آگے بڑھتی گئی۔ 9 ہجری کا واقعہ مباہلہ کا واقعہ ہوا۔ مباہلہ میں اعلان یہ ہوا تھا کہ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اے حبیب اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی تم سے کٹ حجتی کریں تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری، تضرع و زاری کریں گے، اور پھر خدا کی لعنت قرار دیں گے کس کے اوپر؟ جھوٹوں پر۔ تو آیت ہے، واقعہ ہے کون سی ہجری کا؟ 9 ہجری کا۔ 9 ہجری یا 10 ہجری، یعنی رسول خدا کی حیات طیبہ کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ مدینہ میں ریاست قائم ہو چکی ہے، یعنی اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ تو مدینہ میں کتنے بچے اور کتنے عورتیں تھیں اور کتنے مرد تھے یا نہیں تھے؟ اور آیت میں بھی گنجائش تھی۔ آیت نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اے رسول کہہ دو کہ تم عورتوں کو لے آؤ اور میں فاطمہ کو لے کر آتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لاؤ اور میں حسن اور حسین کو لے کر آتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور میں علی کو لے کر آتا ہوں۔ آیت میں اس طریقے سے تو نہیں ہے، آیت میں تو جمع ہے۔ اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو آیت میں تو گنجائش موجود تھی، بہت سارے افراد جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے امت کے نہ کسی صدیق کو لیا نہ کسی صدیقہ کو لیا، اور لیا تو صدیق اکبر علی ابن ابی طالب کو لیا، اور صدیقہ طاہرہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لیا، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ اور 2 بچے جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، حسن اور حسین، ان کو لیا۔ تو ان افراد کو لے کر اللہ کے رسول چلے ہیں، باقی کسی کو نہیں لیا، سب کو چھوڑ دیا۔ مباہلہ ہو گیا، غدیر کا میدان آتا ہے، یعنی غدیر سے زیادہ بڑھ کر کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی مولا کی ولایت پر اور جانشینی پر، کہ حجۃ الوداع جو رسول اللہ کی حیات طیبہ کا پہلا حج ہے، اس سے پہلے کوئی حج انجام نہیں دیا، پہلا اور آخری حج ہے حجۃ الوداع۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اس کے بعد رسول اللہ کو مہلت نہیں ملی اور رسول اللہ رحلت فرما گئے۔ حجۃ الوداع جب تمام ہو گیا، تمام ہونے کے بعد
غدیر کے مقام پر کہ جہاں سے سب لوگ اپنے اپنے راستوں پر نکل جاتے ہیں، رسول اللہ نے کہا کہ روکو، مسلمانوں کے لشکر کو روکا گیا، اور جو آگے نکل گئے تھے ان سے کہا کہ پیچھے آؤ، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور ممبر بنایا گیا۔ کس کا ممبر بنایا گیا؟ پالانوں کا۔ یہ سارے کام کیوں کیے رسول اللہ نے؟ تاکہ واقعہ ذہن نشین ہو جائے، تو یہ نا واقعہ کیا ہو جائے۔ اگر یہاں پر مثال کے طور پر ہر اتوار کو ایک جیسی کلاس ہوتی ہے، تو آپ سے کوئی پوچھے آج کلاس کیسی ہوئی، تو آپ کہیں گے ہاں نارمل جیسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص کام ہو جائے آج کلاس میں، مثال کے طور پر مولانا کا امامہ گر جائے مثال کے طور پر، یا مولانا کا امامہ کھل جائے، تو آپ کہیں گے نا کہ آج کوئی خاص واقعہ ہوا ہے۔ تو اونٹوں کی پالانوں کا ممبر بنایا گیا، اور ممبر بنانے کے بعد پھر اعلان ہوا، رسول اللہ نے خطبہ دیا کہ اے لوگوں دیکھو وقت نزدیک آ چکا ہے، اور میرے پروردگار کا ایک پیغام لانے والا مجھ تک پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ عنقریب اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک اسلام کی تبلیغ کر دی، یعنی سارے احکامات کو پہنچا دیا؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ بلا یا رسول اللہ، آپ نے سب پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولا اور اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو ممبر پہ بلایا، اور صرف بلایا نہیں، بلانے کے بعد ہاتھ کو بلند کیا، ہاتھوں سے اٹھایا۔ عموماً ہمارے یہاں جو عید غدیر پر تصویر بنائی جاتی ہے وہ اس طریقے سے دو ہاتھ، یعنی ایک ہاتھ میں مولا کائنات کا ہاتھ اور ایک ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ، اس طریقے سے نہیں اٹھایا۔ کس طریقے سے اٹھایا؟ اس طریقے سے ہم بچے کو اٹھاتے ہیں ہاتھ سے، ایسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ علی کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ اب یہ رسول اللہ اہتمام کر رہے ہیں، اور پھر کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا بھی میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ واخذل من خذلہ، خداوند کریم جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو اسے رسوا کرے تو اسے رسوا کر۔ بہت بڑی دلیل ہے۔ اب اہل سنت کہتے ہیں کہ ہاں واقعہ تو ہوا تھا، لیکن اتنا بڑا نہیں ہوا تھا جتنا آپ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا یہ تھا کہ حج سے واپسی پر آ رہے تھے کہ علی کی کسی سے نوک جھوک ہو گئی، کچھ تو میں ہو گئی، تو پھر مولا نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ بھائی جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یعنی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے، بس اتنی سی بات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور یہاں پر بھی من کنت مولا، مولا کے معنی کیا لیتے ہیں؟ محبت کے لیتے ہیں، ولی کے معنی دوست کے لیتے ہیں، دوست یا محبت کے معنی میں۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھیں خود جو رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم وال من والا، خدایا اسے دوست رکھ جس کو تو جو علی سے دوست رکھے، کو دوست رکھے، خدایا اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس سے دشمنی کر۔ تو کہا کہ یہاں پر کیونکہ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ خدایا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، پس یہاں پر من کنت مولا، مولا سے مراد کیا ہے؟ ولایت نہیں ہے، یہاں پر سرپرستی کے معنی میں نہیں ہے، حاکمیت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ دوست کے معنی میں۔ جس کا میں دوست ہوں اس کا کون دوست ہے؟ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ خلافت سے نہ جانشینی سے۔ جبکہ اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان درس میں جاتا ہے تو کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ باتیں بھول جاتا ہے۔ یہ وہ والے اسٹوڈنٹ تھے کہ جن کو درس کا آخری حصہ یاد رہا، درس کا پہلا حصہ بھول گئے۔ پہلے حصے میں کیا کہا رسول اللہ نے؟ الست باولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں پہ اولا کے معنی کیا ہیں؟ دوست کے معنی ہیں یا حاکم و سرپرست کے معنی ہیں؟
کہ کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا ہوں. یہاں پر حتماً اولویت، یہاں پر یعنی اولا وہی ولی سے نکلا ہے، ولایا، ولایا اسی مولا بھی ولایا سے ہے، اولا بھی ولایا سے ہے. تو یہاں پہ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا ہوں، اولویت نہیں رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو آپ صدر خطبہ کو چھوڑ کر ذیل خطبے سے چپک گئے، درست ہے؟ جبکہ وہ ایک الگ سے دعا تھی رسول اللہ کی کہ خدایا جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو بات آپ سمجھے ہیں وہ خلیفہ دوم نہیں سمجھ پائے، اس لیے کہ جب خطبہ ختم ہو گیا اور رسول اللہ نے ہر مسلمان کو حکم دیا کہ جاؤ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، تو ہر مسلمان جتنے بھی وہاں پر حاجی تھے، حاجی بھی کیسے حاجی؟ بالکل 0 میٹر حاجی، جو سارے گنجے تھے، ان کو کہا کہ ایک تو رسول اللہ نے کھڑا رکھا ان کو تاکہ میں گھنٹے بھر کا خطبہ ہے. اب گھنٹے بھر کا خطبہ وہ بھی غدیر کے میدان میں جہاں پہ کوئی شامیانہ نہیں ہے، نہ کوئی اے سی ہے، صحیح کیوں کھڑا رکھا؟ تاکہ یاد رہے، کوئی بولنے نہ پائے. تو بہرحال جب اس کے بعد سب نے رسول اللہ کو منتخب کیا، سب نے مولا کائنات کو سلام کیا، تو خلیفہ ثانی نے کیا کہا؟ بخن بخن لکا یا امیر المؤمنین یا علی. بہرحال تو کہا کہ بخن بخن لک یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. اے علی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، آج سے تو ہر مؤمن اور ہر مؤمنہ کا ولی ہو گیا، مولا ہو گیا. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر ولی کے معنی کیا ہیں، مولا کے معنی کیا ہیں. یہاں پر مولا کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ لے رہے ہیں. بہرحال تو یہ وہ ساری تاریخی شواہد تھے جو موجود ہیں کتابوں میں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود مولا کائنات کیا کر کے گئے تھے، رسول خدا معین اور منتخب کر کے گئے تھے اپنے بعد کہ میرے بعد وزیر اور میرے بعد جانشین اور خلیفہ کون ہوگا. میں سوچ رہا تھا کہ اس آیت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں لیکن صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں. بہرحال انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صرف، فقط، فقط اور فقط تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. اور کون ہے؟ رسول ہے. اور کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہا وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرتے ہیں. یہ ادا کرنا بھی فارسی کا لفظ ہے، یؤدون الصلاۃ، نماز کو ادا نہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے. یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ نماز کو قائم کرنا بہرحال ایک کمال ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، میں گواہی دیتا ہوں اے ابا عبداللہ آپ نے نماز کو قائم کیا. یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز ادا کی، وہ نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں، قائم کرنے والے بہت کم ہیں. بہرحال وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں. کس حالت میں دیتے ہیں؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو اہم ہیں. پہلی بات، آیت کی ابتدا ہو رہی ہے لفظ انما سے، یعنی فقط اور فقط. جب آپ کہتے ہیں کہ انما زید شاعر، زید فقط شاعر ہے، یعنی وہ خطیب نہیں ہے، وہ کاتب نہیں ہے، فقط اور فقط کیا ہے؟ شاعر ہے. یا آپ مثال الٹا کہتے ہیں انما الشاعر زید، شاعر تو فقط زید ہی ہے، یعنی زید کے علاوہ کوئی اور شاعر نہیں ہے. یعنی جب انما آ جاتا ہے تو آپ ایک حکم کو کسی خاص فرد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ محدود کر دیتے ہیں، منحصر کر دیتے ہیں، دوسروں سے اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ نفی ہو جاتی ہے.
جیسے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو آپ نے ایک حکم کو محدود کر دیا خداوند کریم کے اندر اور دوسروں سے اس کی کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ تو انما کے معنی کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اور کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ولی سے کیا مراد ہے؟ پھر وہی جھگڑا آ گیا یہاں پر، جو جھگڑا حدیث غدیر میں ہے وہی جھگڑا یہاں پر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ولی سے مراد کیا ہے؟ دوست ہے۔ ولی کے معنی کیا ہیں؟ ولی کے جو اصل معنی ہیں، اگر آپ مفردات راغب جو کہ لغت کی سب سے کہنا چاہیے کہ اول درجے کی کتاب ہے مفردات راغب، اس میں آپ دیکھیں ولی کے معنی کیا ہیں۔ ولی کے معنی وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا آپس میں اس طریقے سے متصل ہونا کہ ان دونوں کے درمیان ان کی غیر نہ ہو، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہ ہو جو ان دونوں کی کیا ہو؟ غیر ہو۔ اس طریقے سے متصل ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ولیہ۔ ولیہ۔ اب دوست کو ولی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ دوست کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بہت کلوز رشتہ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے دوست کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ سرپرست کو بھی ولی کہتے ہیں۔ کیوں سرپرست کو ولی کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اور جس کے اوپر وہ سرپرست ہے اس کے درمیان کوئی ولی نہیں، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر کہا جائے کہ بھائی باپ ولی ہے، مثال کے طور پر لڑکی کا ولی یعنی سرپرست ہے، یعنی لڑکی کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہیں؟ باپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیوں کہا جاتا ہے ولی؟ کیونکہ اس باپ کے اور اس بیٹی کے درمیان کوئی تیسرا شخص حائل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مدد کرنے والے کو اور نصرت کرنے والے کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ ولی النصیر، ولی مدد کرنے والا۔ اب یہاں پر اصل معنی آپ کو معلوم ہو گئے۔ اصل معنی کیا ہے ولی کے؟ کہ دو چیزوں کا آپس میں اس طریقے سے متصل ہو جانا کہ ان کے درمیان کوئی تیسری چیز نہ ہو، اس کو ولی کا یہ معنی ہے، اصل معنی یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دوست کے اوپر اس کا اطلاق کیا گیا تو اسی معنی کی وجہ سے، مدد کرنے والے کے اوپر اگر اس کا اطلاق کیا گیا تو اسی وجہ سے، اور سرپرست یا حکومت یا رعایت کا اگر اس کے اوپر اطلاق کیا گیا تو اسی معنی کی مناسبت سے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک لفظ کا ایک کلی معنی ہوتا ہے اور اس کلی معنی کے کچھ مصادیق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دوست کہتے ہیں، سرپرست کہتے ہیں، یہ اس کلی معنی کے کیا ہیں؟ مصادیق ہیں، مصداق ہیں گے اس کے، کہ وہ معنی ان پر بھی صدق آ رہا ہے، وہ معنی اس پر بھی صدق آ رہا ہے، وہ معنی اس کے اوپر بھی صدق آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو اہل سنت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا معنی ہے؟ دوست کے معنی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر سرپرست کے معنی ہے، یعنی تمہارا ولی تمہارے امور کی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے، تمہارا سرپرست جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی اگر میرے اوپر کسی کو حاکمیت حاصل ہے تو وہ کون ہے؟ فقط اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس کو میرے اوپر حاکمیت حاصل ہو۔ تو میرا ولی اللہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو حاکمیت حاصل ہے تو کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ اور رسول اللہ کے بعد اگر کسی کو حاکمیت حاصل ہے تو کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ شیعہ سنی متفق کتابوں میں یہ متفقہ یہ حدیث موجود ہے کہ یہ جو آیت ہے کس وقت نازل ہوئی؟ جب مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یہ فقط شیعوں سے مختص نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، ان کی تفاسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب ایک سائل آیا مسجد نبوی میں اور وہ مانگنے لگا، کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا تو اس نے دستے دراز خدا کی بارگاہ میں بلند کی اور کہا کہ اے خدا گواہ رہنا کہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور علی کو کیسے گوارا ہو جائے کہ کوئی خدا کے گھر سے خالی ہاتھ چلے جائے۔ لہٰذا اپنی چھوٹی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے وہ انگوٹھی نکالی اور وہ چلا گیا۔ اور تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، بہرحال ابھی روایت پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ روایت متفق علیہ طور پر شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح کتابوں میں موجود ہے۔ تو شان نزول کیا ہے کہ کس وقت نازل ہوئی؟ جب مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، یہ اس کا شان نزول ہے۔
آیت نمبر جو ہے وہ غالباً سورہ مائدہ کی ہے، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ تو اگر آپ نے ولی کے معنی دوست کے لے لیے یا مدد کرنے والے کے لے لیے تو پھر آیت کے معنی کیا ہو جائیں گے کہ فقط تمہارا دوست اللہ ہے، فقط تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے، فقط تمہارا دوست وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ یعنی اگر میں کسی سے دوستی کرتا ہوں تو حرام ہے دوستی کرنا۔ زید، عمر، بکر مثال کے طور پر اگر میرے دوست ہیں گے تو کیا یہ آیت نفی کر رہی ہے کہ یہ دوست نہیں ہے؟ آیت انما ہے نا، انما کے متعلق ہم نے کیا کہا کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے حکم ثابت کرتی ہے اور دوسرے لوگوں سے نفی کرتی ہے۔ تو اگر دوست کے معنی لیے تو کیا معنی ہوں گے کہ تمہارے دوست فقط یہ 3 ہستیاں ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی تمہارا دوست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کو اللہ، رسول اور خاص افراد کے علاوہ کسی کو دوست بنانا کیا حرام ہے شریعت میں؟ یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مددگار کے معنی اگر آپ لے تو تمہارا مددگار فقط اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ اگر آپ نصرت کے معنی میں لیتے ہیں تو تمہارا مددگار، تمہارا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، یا وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی میں اگر اپنے بیٹے سے مثال کے طور پر مدد مانگوں تو یہ مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے۔ اپنے مثال کے طور پر اپنی وائف سے کہوں کہ میری مدد کر دو، میرے لیے کھانا بنا دو مثال کے طور پر، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ تو یہ انما کا جو لفظ ہے یہ انما نفی کر رہا ہے دوسرے معنوں کی۔ اس انما کے ساتھ فقط ایک ہی معنی سوٹ کرتے ہیں اور وہ معنی کون سا ہے؟ سرپرست کے۔ فقط تمہارا سرپرست کون لوگ ہیں؟ یعنی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا سرپرست، یہ تمہارا حاکم نہیں ہو سکتا۔ حاکم شرعی یہی 3 افراد ہیں، اللہ، اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اعتراضات ہیں جو اس آیت پر کیے گئے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی اگر خدا نے موقع دیا تو میں آپ کی خدمت میں ان اعتراضات کو بیان کروں گا، ان کے جوابات بھی بیان کروں گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔